بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی سننے آیا ہمارے سینئر سے کہ بہت ساری ایسی فورن کنٹری ہیں وہ داڑھی والوں کو ویزا ہی نہیں دیتے. تو 100 میں سے 85% اسٹوڈنٹ کا یہی گول ہوتا ہے کہ ہم نے جو ڈگری لینی ہے اس کے بعد ہم نے ابراڈ چلے جانا ہے, فورن کنٹری جانا ہے. تو اس حوالے سے اگر ایک ایز اے مسلم میں اگر داڑھی رکھتا ہوں تو اس وقت اگر میں منڈوا دوں تو وہ بھی تو گناہ ہے. تو اس سے پہلے کچھ لوگ تو یہی سوچ لیتے کہ اس سے پہلے ہم رکھتے ہی نہیں ہیں. یاد رکھیں مسلمان, ہمارا رزق اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے, نہ ایک دانہ زیادہ آئے گا نہ کم آئے گا, یہ یاد رکھیں. اچھا, ہمارا رزق جہاں لکھا ہے نا وہاں ہم خود ہی پہنچ جائیں گے. رزق کے معاملے میں اور ہر معاملے میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے. میں داڑھی رکھوں گا تو مجھے جاب نہیں ملے گی, مجھے ایبراڈ نہیں جانے دیا جائے گا, تو یہ سوچ درست نہیں ہے. اور دنیا بھر میں داڑھیوں والے پائے جاتے نہیں پائے جاتے. الحمدللہ میں نے تو وہ بڑے بڑے اسپیشلسٹ, آئی اسپیشلسٹ اور کتنے وہ کیا آپ کہتے ہیں کنسلٹنٹ, وہ داڑھیوں والے دیکھے, امامے والے دیکھے, دعوت اسلامی کے اندر ہیں. داڑھی کی برکت سے اللہ کریم نے ہمیں اس کام سے بچا لیا جو ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا. یہ ذہن بنانا چاہیے. سنت کی برکت ہوگی یا کوئی نقصان ہوگا؟ فرمائے برکت ہوگی نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراپا برکت ہیں, آپ کے ارشادات بابرکت ہیں, آپ کا شہر بابرکت ہے, آپ کے ارشادات بابرکت, آپ کے صحابہ بابرکت, آپ کی اولاد بابرکت, آپ کا دین بابرکت. اور جو ان سنتوں کو اپنائے گا انشاءاللہ وہ بھی برکتیں پائے گا. تو اس سے وہ نہیں کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں. تو یہ داڑھی جو ہے نا ہماری کوئی ترقی کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. اور ترقی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اللہ رسول راضی ہو جائیں بے ترقی ترقی ہے. کامیاب کون ہے؟ جس سے اللہ راضی ہے, اس کے رسول راضی ہے. اور دنیا کب تک ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں. اور اس کے بعد آخرت ہے. کتنے عرصے کے لیے؟ فار ایور, ہمیشہ کے لیے. اچھا, جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں ہم ناکام ہو جائیں, اور جہاں ہم نے پتہ نہیں کتنے دیر رہنا ہے بھائی. پاکستان میں 63 کی ایوریج ہے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اس امت کی ایوریج عمر ہے 60 to 70 ایئرس. اس کے بیچ میں پار ہو جائیں گے بھائی, کوئی نہ کوئی بہانہ بنی جائے گا موت کا. آخرت تو ہمیشہ کے لیے. ایک تو ہماری کامیابی, ہم سمجھتے کامیابی یہ کہ بڑا گھر ہو, گاڑی بھی بڑی ہو, بینک بیلنس بھی ذرا ہو, نام بھی ہو. تو یہ تو چیزیں غیر مسلموں کے پاس مسلمانوں سے زیادہ ہیں. دنیا کی کامیابی عارضی طور پر جو ملتی ہے, دنیا عارضی, مال دولت, عزت, شہرت, گاڑیاں, پراپرٹیز, یہ کامیابی عارضی ہے, حقیقی نہیں ہے. حقیقی آخرت والی ہے. اور دنیا کی زندگی کو کیا کہا گیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی لذتیں, خواہشات, یہ دھوکہ ہے. دھوکہ کیا ہے؟ بظاہر خوبصورت معلوم ہوتی ہیں, حقیقتاً یہ تکلیف دہ. وہ منقش سانپ کے ڈیزائن کیسے بنے ہوتے ہیں, بڑا پیار آ رہا ہے, اس کو پکڑ لو تو ختم کر دے گا, ڈس لے گا. ایسے دنیا بڑی رنگین ہے, بڑے مزیدار ہے, لیکن کتنوں کو اس نے ڈس لیا اور تباہ کر دیا. اللہ کی پناہ. اور سنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد, جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے. جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. لہٰذا تم فنا ہو جانے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو. اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو اور ہم مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں. اب دنیا میں کوئی اگر وزیر اعظم بن گیا, نہیں چلو پوری دنیا کی بادشاہت کی کوئی صورت بن گئی, آخر تو مرے گا نا. جنت کے اندر موت نہیں ہے, بڑھاپا نہیں ہے, بیماری نہیں ہے, اور فنا نہیں ہے, اس کو ہمیشہ